بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک اینڈ اختر کلاسیکل ہومیوپیتھک کیئر سینٹر کی جانب سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج جو میں ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے کینٹ آبزرویشن، ڈاکٹر کینٹ کی 12th آبزرویشن، 12واں مشاہدہ کہ 12ویں مشاہدے میں ڈاکٹر کینٹ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ اگر وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے جو دوا سلیکٹ کی ہے پیشنٹ کے لیے، جو دوا دی ہے یا جو پوٹنسی دی ہے، اس سے کیا ہوا کہ مریض کی علامات غلط سمت کی طرف مڑ گئی ہیں، انہوں نے الٹا رخ اختیار کر لیا ہے یا کسی اور سمت کی طرف مڑ گئی ہیں، تو پھر کیا ہے، جو آپ کی تشخیص ہے، جو آپ نے دوا تجویز کی ہے، جو آپ نے دوا سلیکٹ کی ہے، وہ غلط ہے، بری ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر انہوں نے سمٹم غلط رخ اختیار کر لیا علامات نے، تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ دعا کو ایک ہی وقت میں اینٹی ڈوٹ کرنا چاہیے، یعنی دعا کو جب اینٹی ڈوٹ کریں تو صرف ایک ہی دعا سے ایک ہی دفعہ میں اینٹی ڈوٹ کرنا شروع دیں، اینٹی ڈوٹ کریں، یہ نہ ہو کہ اس کو 2 3 4 دفعہ دیں تو اور کیس بگڑ جائے، ورنہ اس نئی سائیڈ میں ساختی تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی۔ اب جو سمت اختیار کر لی الٹ، اور آپ نے اس نے اینٹی ڈوٹ نہیں کیا، یا اینٹی ڈوٹ 2 3 4 ادویات سے کیا یا غلط ادویات سے کیا، 3 4 دفعہ کیا، تو وہ اس کے اندر پیتھالوجیکلی، فزیولوجیکلی اس کے اندر ٹیشوز کے اندر تبدیلیاں لا سکتی ہیں، اس کے اندر نئی ایک بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی مواصل دوا کا انتخاب اور انتظام کیا جائے۔ اس لیے کرنا یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دفعہ دوا دے کر ایک ہی دوا سے اس کو اینٹی ڈوٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر اس علامات نے الٹ رخ، نیا ایک رخ اختیار کر لیا ہے تو اس تبصرے میں کیا کہتے ہیں؟ تبصرے میں کہتے ہیں صرف بیرونی علامات پر دعا کا انتخاب کرنے میں بڑا خطرہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بیرونی علامات لیتے ہیں، جو ظاہری علامات اس کے اوپر دعا کا انتخاب کرتے ہیں، اس سے ہمیشہ دعا غلط جو ہے سلیکٹ ہوتی ہے۔ تمام علامات اور مریض کی عمومی نگاہوں کو نظر انداز کرنا۔ اکثر ہم اس کی تمام علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو سیریسلی نہیں لیتے، اس میں یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تمام علامات اور مریض کی عمومی نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف بیرونی علامات پر علاج کا انتخاب کرنے میں بڑا خطرہ ہے۔ یعنی ڈاکٹر کینٹ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ ظاہری علامات لیتے ہیں، اس کے اوپر دوا سلیکٹ کرتے ہیں، تو اس سے مریض کو بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، مریض کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ڈاکٹر کینٹ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے پیشنٹ آیا، اس کی کیس ٹیکنگ کی، کیس ٹیکنگ کے بعد آپ نے دوا سلیکٹ کی، اور دوا سلیکٹ کرنے کے بعد، پوٹنسی سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو دوا دی، دوا دیتے ہی مریض کی جو علامات تھیں انہوں نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا، نئی سمت کی طرف مڑ گئیں اور نئی چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، یا غلط سمت کی طرف چلے گئیں، تو نئی چیزیں آنا شروع ہو گئیں، ایک نیا رخ انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو آپ نے جو پوٹنسی سلیکٹ کی وہ غلط ہے، یا دوا جو سلیکٹ کی وہ غلط ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس کو کرنا یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دوا سے اس کو اینٹی ڈوٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کو 2 3 4 دفعہ دعا، یا 2 3 4 دعائیں، یا 2 3 4 دفعہ ریپیٹ کر کے اس کو اینٹی ڈوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیس اور بگڑ جائے گا۔ کیا بگڑے گا؟ اس کے اندر پیتھالوجیکلی، ٹیشوز کے اندر، اعضاء کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو اس پہ کیا ہے کہ اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اکثر ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم ظاہری علامات لے کر کیس کو لے کر ڈیل کرتے ہیں، کیس ٹیکنگ کے اوپر دوا کو سلیکٹ کرتے ہیں، تب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کیس لیں، اس کو ڈیپلی لیں، اس کی فزیکلی، مینٹلی، اندرونی، بیرونی تمام علامات کو دیکھیں، اس کے میازم کو دیکھیں، اس کی ہر چیز کو آپ نے دیکھنا ہے، انٹرنل ایکسٹرنل۔ یہ نہ ہو کہ آپ ظاہری علامات لے کر اس کی دوا سلیکٹ کریں تو اس سے پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ نے دوبارہ اس کا کیس ٹیکنگ کرنی ہے، دوبارہ سے اس کو دوا دینی ہے، تو پھر آپ نے ان تمام چیزوں کا پھر سے بغور اس کا جو ہے مظاہرہ کرنا ہے، اس کو آبزرو کرنا ہے، اس کا مشاہدہ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، تو یہ دوبارہ غلطی ہونے کا امکان نہ ہو۔
تو انشاءاللہ یہ 12 تھی آبزرویشن جو آج کمپلیٹ ہو گئیں. اب میں اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ دعا کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا کیا علامات ہوتی ہیں، اس میں ایکشن کیا ہے، ری ایکشن کیا ہے، اور پروونگ کیا ہے، اور اس میں ساری سمٹم کے اوپر ہم تھوڑی سی بحث کریں گے، مختصر سی ویڈیو بنائیں گے. تو مجھے آپ اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.